چین کے بیجنگ شہر کی ایک 16 سالہ لڑکی کے ساتھ کسی نے زبردستی زنا کیا۔ مجرم زنا کرنے کے بعد بھاگ گیا اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ اس لڑکی کے ساتھ کسی نے زنا کیا ہے، یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب اس واقعے کی خبر عوامی جمہوریہ چین کے بانی چیئرمین ماؤ زی دونگ کو ملی تو وہ اپنے ساتھیوں اور اہلکاروں کے ساتھ اس لڑکی کی خبرگیری کے لیے اس کے گھر آیا۔ چیئرمین ماؤ نے لڑکی کو پیار دیتے ہوئے کہا، بیٹی فکر مت کرو، میں آپ کو انصاف ضرور دلاؤں گا۔ چیئرمین ماؤ نے لڑکی سے پوچھا، کیا جب مجرم تیرے ساتھ زبردستی زنا کر رہا تھا تو نے چیخ و پکار کی تھی؟ لڑکی نے جواب دیا، ہاں، میں نے لوگوں کو زور زور سے اپنی مدد کے لیے بلایا، پر میری مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ چیئرمین ماؤ نے کہا، اگر میں آپ کو کہوں کہ اسی زور سے دوبارہ چیخو پکار کرو تو کیا تم دوبارہ چیخو پکار کر سکتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، جی ہاں۔ چیئرمین ماؤ نے اپنے اہلکاروں کو آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب اہلکار آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے تو لڑکی کو حکم دیا گیا کہ اسی آواز کے ساتھ چیخو۔ لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ پھر چیئرمین ماؤ نے اپنے سب اہلکاروں کو بلایا اور پوچھا کہ کہاں تک اس لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی گئی ہے۔ سب نے کہا، جی جناب، ہم سب کو اس کی آواز صاف صاف سنائی دی رہی تھی۔ تو چیئرمین ماؤ نے اپنے سب اہلکاروں کو حکم دیا کہ آدھا کلومیٹر کے اندر جتنے بھی آدمی ملتے ہیں سب کو گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ جب سب آدمیوں کو گرفتار کر کے چیئرمین ماؤ کے سامنے لایا گیا، چیئرمین ماؤ نے حکم دیا کہ آدھا گھنٹہ کے اندر مجرم کی پہچان نہ ہو سکی تو ان سب مردوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ سب قصوروار ہیں۔ جب لڑکی زیادتی کے دوران چیخ ہوگی تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی آواز سنی ہوگی۔ بس اس بات کو ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ انہیں گرفتار شدہ آدمیوں نے اس آدمی کی نشاندہی کر دی جس نے اس لڑکی سے زیادتی کی تھی۔ مجرم کو پکڑ کر چیئرمین ماؤ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب مجرم کو لایا گیا تو چیئرمین ماؤ نے لڑکی کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، ان میں سے تمہارا مجرم کون ہے؟ لڑکی نے مجرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ اسی وقت حکم دیا گیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس طرح 9 عمر لڑکی کے مجرم کو تلاش کر کے 3 گھنٹوں کے اندر قتل کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ یہی وجہ ہے کہ چین کو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک مجلس میں تقریر کرتے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا، کیا آپ کافی دیر سے تقریر کر رہے ہیں اور ہم سب سن رہے ہیں؟ یہ تو بتاؤ کہ نماز میں 2 سجدے کیوں عطا کیے گئے ہیں؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر یہ آدمی کہنے لگا، اگر تم کو یہ نہیں معلوم تو اتنی لمبی لمبی تقریریں کیوں کرتے ہو؟ اتنے عالم فاضل کیوں بنتے ہو؟ تقریریں کرنے والے نے کہا، جناب، میں یہ نہیں مانتا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، میں تو ایک معمولی سا بندہ ہوں۔ اس آدمی نے کہا، پھر سن، نماز میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سجدہ تو وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جب وہ سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو تحیات سزا سنا دی گئی۔ پھر فرشتوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کرنے والوں میں سے نہیں۔ تقریر کرنے والے نے کہا، جناب، آپ نے میرے علم میں اضافہ کر دیا ہے، میں اس کی باریکی میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں میرے ذہن میں ایک اور بات ہے، کیا نماز ادا کرتے ہوئے ہمارا ایک سجدہ چھوٹ جائے تو کیا ہماری نماز قبول ہو جائے گی؟ اس بندے نے جواب دیا، میرے علم میں نہیں ہے کہ نماز قبول ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، جناب، کیوں نہ؟ ہم ان چیزوں کے بارے میں علم رکھنے سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے یا پڑھنے والا ہے۔ وہ بندہ میرے ساتھ تقریر کرنے والے بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لوگوں میں علمیت کو حاصل کرنے اور اپنے آپ کو غلطی تسلیم کرنے کی کتنی ہمت ہے۔ لوگوں کے پاس کتنا علم نہیں ہوتا، وہ ایک بات کو لے کر کئی گھنٹے بحث و مباحثے میں لگے رہتے ہیں۔ اس طرح ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتے ہیں جن الفاظ کو بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو غسل کے فرائض نہیں آتے اور باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ علم دین ہے۔ حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا کہ اختلاف عاملہ رحمت اللہ علیہ، علماء کا آپس میں اختلاف رحمت ہے۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے
کہ جاہلوں کا آپس میں اختلاف کرنے زحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب علم والے بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ دلائل پیش کرتے ہیں، اور جب لا علم بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کرتے کرتے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔